قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آئیے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ آج بھی ہم ہر ایپیسوڈ کی طرح قرآن کریم کی کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ عالم الغیبی، غیب کا جاننے والا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غیب کا جاننے والا ہے، تو وہ اپنے اس غیب پر جس کا علم اس کے ساتھ خاص ہے، اپنے پسندیدہ رسولوں کے علاوہ کسی کو کامل اطلاع نہیں دیتا، جس سے حقیقت حال مکمل طور پر منکشف ہو جائے اور اس کے ساتھ یقین کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو، اور رسولوں کو ان میں سے بعض غیوب کا علم، کامل اطلاع اور کشف تام کے ساتھ اس لیے دیتا ہے کہ وہ غیب ان کے لیے معجزہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان رسولوں کے آگے پیچھے پہرے دار فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شیطان کے اختلاط سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ معتزلہ فرقے کے لوگوں نے اس آیت سے اولیاء کے لیے علم غیب ماننے سے انکار کیا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح مقاصد میں باطل فرقے معتزلہ کی جانب سے اولیاء کرام کی کرامات سے انکار اور ان کے فاسد شبہات کا ذکر کر کے ان کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، معتزلہ کی 5ویں دلیل خاص علم غیب کے بارے میں ہے۔ وہ گمراہ کہتے ہیں کہ اولیاء کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ جب غیب پر اطلاع رسولوں کے ساتھ خاص ہے تو اولیاء کیوں کر غیب جان سکتے ہیں؟ ائمہ اہل سنت نے جواب دیا کہ یہاں غیب عام نہیں ہے جس کے یہ معنی ہو کہ کوئی غیب رسولوں کے سوا کسی کو نہیں بتاتا، جس سے مطلقاً اولیاء کے علوم غیب کی نفی ہو سکے، بلکہ یہ تو مطلق ہے، یعنی کچھ غیب ایسے ہیں کہ غیر رسول کو نہیں معلوم ہوتے، یا اس سے خاص وقوع قیامت کا وقت مراد ہے کہ خاص اس غیب کی اطلاع رسولوں کے سوا اوروں کو نہیں دیتے۔ اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں غیب قیامت کا ہی ذکر ہے، تو آیت سے صرف اتنا مطلب نکلا کہ بعض غیبوں یا خاص قیامت کے وقت کی تعیین پر اولیاء کو اطلاع نہیں ہوتی، نہ یہ کہ اولیاء کوئی غیب ہی نہیں جانتے۔ اس پر اگر یہ شبہ قائم ہو کہ اللہ تعالیٰ تو رسولوں کا استثناء فرما رہا ہے کہ وہ ان غیبوں پر مطلع ہوتے ہیں جن کو اور لوگ نہیں جانتے،
اب اگر اس سے قیامت کے وقت کی تعین مراد لیں تو رسولوں کا بھی استثناء نہ رہے گا کہ یہ تو ان کو بھی نہیں بتایا جاتا۔ اس کا جواب یہ فرمایا کہ فرشتوں یا انسانوں میں سے بعض رسولوں کو قیامت کے وقت کی تعین کا علم ملنا کچھ بعید نہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ کا استثناء فرمانا ضرور صحیح ہے۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جن کرامات کا تعلق کشف کے ساتھ ہے، ان کی نفی پر اس آیت میں کوئی دلیل نہیں۔ البتہ یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی غیب پر اطلاع اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی غیب پر اطلاع سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وحی کے ذریعے غیب جانتے ہیں اور وہ ہر نقص سے معصوم ہیں، جبکہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اطلاع کا یہ مقام نہیں۔ اسی لیے انبیاء کرام کی عصمت واجب ہے اور اولیاء کرام کی عصمت جائز ہے۔ علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء کو بھی اگرچہ غیوب پر اطلاع دی جاتی ہے، مگر انبیاء کرام کا علم باعتبار کشف و انجلاء یعنی غیب کی باتوں کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے اولیاء کے علم سے بہت بلند رتبے والا ہوتا ہے، اور اولیاء کرام کے علوم انبیاء ہی کی وساطت اور انہی کے فیض سے ہوتے ہیں۔ معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے، وہ اولیاء کرام کے لیے علم غیب کا قائل نہیں، اس کا خیال باطل اور احادیث کثیرہ کے خلاف ہے، اور اس آیت سے ان کا تمسک یعنی دلیل پکڑنا صحیح نہیں۔ بیان مذکورہ بالا میں اس کا اشارہ کر دیا گیا ہے۔ سید الرسل خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرتضی رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے، جیسا کہ صحاح کی معتبر احادیث سے ثابت ہے، اور یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اور تمام مرتضی رسولوں کے لیے غیب کا علم ثابت کرتی ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ ترجمہ کنز الایمان، تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ بے شک انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور اللہ نے وہ سب کچھ گھیر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ تفسیر، لیعلم تاکہ دیکھ لے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ رسولوں کی ہر طرف فرشتوں کا یہ پہرا اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات احتیاط سے محفوظ رکھ کر پہنچا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو ان رسولوں اور فرشتوں کے پاس ہے، تو ان کے امور میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، اور اس نے اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان قرآن کریم کی آیات کی برکت نصیب فرمائے، ہمیں ان پر عمل کرنے کی اور ان سے درس حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، گناہ کرنا دونوں جہان کے لیے باعث نقصان اور خسران ہے، اور گنہگاروں کے لیے لوگوں کے دلوں سے بھی احترام نکل جاتا ہے۔ جی ہاں، اس ضمن میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 853 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال، پیج نمبر 66 سے 67 پر نیکی کی دعوت کے مدنی پھولوں کی خوشبوؤں سے مہکتی 6 روایات ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحریر بھجوائی۔ اما بعد، یعنی حمد و صلوات کے بعد آپ لکھتی ہیں، جب بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ 2،
سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگے اور تمہیں اس کا شعور یعنی پتہ بھی نہ ہو۔ 3، سیدنا فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ تنہائی میں اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ پاک مومنین کے دلوں میں اس کے لیے اپنی ناراضی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اسے اس کا شعور یعنی پتہ بھی نہیں ہوتا۔ 4، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مقروض ہوئے اور انہیں قرض کے سبب شدید غم لاحق ہوا تو فرمایا میں اپنے اس غم کا سبب 40 سال پہلے سرزد ہونے والے ایک گناہ کو سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5، سیدنا سلیمان تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آدمی پوشیدہ طور پر ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر ذلت طاری ہو جاتی ہے۔ 6، سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس عقل مند پر تعجب ہے جو اپنی دعا میں تو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے مصیبت میں مبتلا کر کے میرے دشمنوں کو خوش نہ کرنا، حالانکہ دشمن کو اپنی مصیبت پر خوش کرنے کے اسباب وہ خود ہی پیدا کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو جواباً ارشاد فرمایا وہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس طرح قیامت کے دن اپنے دشمنوں کو خوش کرے گا۔ یہاں بھی دے عزت وہاں بھی دے عزت الہی پے مصطفیٰ جان رحمت۔ FJ کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور ان کو گناہوں سے بچانا یقیناً بہت بڑا فائدہ پہنچانے والا یہ کام ہے۔ بیماری، بے روزگاری، قرض داری وغیرہ پریشانیوں کے مواقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی حاجت برآری بھی بے شک نیکوکاری ہے اور اس میں جنت کی حقداری ہے، مگر انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ اس کو جہنم سے بچانے کی تدبیر کی جائے، کوشش کی جائے۔ یہ انسان کو پہنچایا جانے والا سب سے بڑا نفع ہے۔ منقول ہے 2 خصلتیں یعنی 2 عادتیں ایسی ہیں کہ ان سے افضل کوئی عادت نہیں۔ سبحان اللہ، 2 خصلتیں یعنی 2 عادتیں ایسی ہیں فرمایا کہ ان سے افضل کوئی خصلت نہیں۔ نمبر 1 اللہ پاک پر ایمان لانا اور نمبر 2 مسلمانوں کو نفع پہنچانا۔ سبحان اللہ۔ اور 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے بری کوئی خصلت نہیں، یعنی 2 عادتیں ایسی ہیں کہ ان سے بری کوئی عادت نہیں۔ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور 2 مسلمان کو تکلیف دینا۔ اللہ اکبر۔ کروں یا خدا مومنوں کی میں خدمت، نہ پہنچے کسی کو بھی مجھ سے اذیت۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا اے علی، اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی شخص کو راہ راست پر لے آئے، سیدھے راستے پر لے آئے تو یہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے یہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ FJ کے ناظرین، خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیے۔ آپ کی نیکی کی دعوت سے اگر صرف ایک فرد ہی عشق رسول کا جام پی گیا، راہ ہدایت پا گیا، اسے دعوت اسلامی کا دینی ماحول بھا گیا، وہ سنت کی شاہراہ پر آ گیا، نمازوں کی لذت پا گیا، اپنے آپ کو نیک بندوں میں کھپا گیا، تو انشاءاللہ آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ پاک تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ سرخ اونٹ ہوں، سرخ اونٹ کیا مطلب؟ حضرت سیدنا علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں سرخ اونٹ، سرخ یعنی لال اونٹ، یہ اہل عرب کا بیش قیمت مال سمجھا جاتا تھا، اس لیے ضرب المثل یعنی کہاوت کے طور پر سرخ اونٹوں کا ذکر کیا گیا۔ اخروی امور کو دنیاوی چیزوں پر تشبیہ یعنی مثال کے طور پر دینا صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی نعمت کا ایک ذرہ بھی دنیا
اور اس جیسی جتنی دنیائیں تصور کی جا سکے ان سب سے بہتر ہے۔ مبلغ بنوں کاش میں سنتوں کا، صدا دیں کی خدمت کروں یہ دعا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچانے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے نور سے اللہ ہم سب کو، ہمارے سینوں کو منور فرمائے، مجلہ فرمائے۔ قرآن کریم کی تعلیمات پر اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں
ہمیں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن